جب تک یہ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے، سورج تارے چاند میرے ساتھ میں رہے، شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے جا کے کہتے اوقات میں رہے، آندھی سے جا کے کہتے اوقات میں سلام کرتی ہے، قبول ہو تو محبت سلام کرتی ہے، رام نگر میں بزم نبی سجا کر کے حضور آپ کی امت سلام کرتی ہے۔ حضرات ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے کرم فرما گرامی وقار حضرت علامہ مولانا امان اللہ صاحب قبلہ سے مختصر اور ایک اچھوتا خطاب آپ نے سماعت کیا۔ آپ کے خطیب و امام میرے ہر دل عزیز حافظ صغیر صاحب قبلہ نے مجھے مدعو کیا، میں پہلی بار اس گاؤں میں حاضری کا شرف لیا۔ دوسری جانب نقیب اجلاس حافظ اقرار صاحب قبلہ اپنی نقابت سے اس مجمع کو ابھی تک بیدار رکھا اور مکمل تیار رکھا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور شاندار خطاب آپ نے حافظ عارف صاحب قبلہ سے بھی ان کے لب و لہجے میں آپ نے سماعت کی۔ اب رات کا آخری حصہ تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ابھی 12 بھی نہیں بجا ہوا ہے، مگر آپ کے چہرے پر 12 کے آثار دکھ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ مجھے ہلکے میں مت لیجئے، اس لیے یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میں ابھی کل رات سیوان حیدرآباد کہ کئی علاقوں سے میں سفر کرتا ہوا آپ کے دیار میں حاضر آیا، چونکہ بڑے قریبی صغیر صاحب جہاں بھی اس علاقے میں ان کا قیام ہوتا ہے وہیں پہ اس ناچیز کا سلام ہوتا ہے، تو مجھے لگنا چاہیے کہ میں اس گاؤں کے قبرستان میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، اپنے خواجہ کے ہندوستان میں بولنے آیا ہوں۔ تو اگر آپ لوگ زمین کے اوپر ہیں تو بول دیجئے گا سبحان اللہ، اور زمین کے اندر اگر دفن ہو گئے ہوں تو خیر کوئی بات نہیں، یہ مجبوری ہے، مٹی کتنا ہٹایا جائے گا، لاش کہیں سڑ گل نہ گئی ہو۔ تو آپ لوگ زندہ ہیں، آپ لوگ ذرا بولیے تاکہ لگے کہ اس گاؤں میں جتنے کم مسلمان ہیں اتنے ہی کم گونگے بھی ہیں، مجھے اندازہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے موقر علماء کی جماعت ہے، آپ بولتے رہیے اور لب کھولتے رہیے تاکہ کچھ باتیں ہو جائیں۔ آپ بھلے ہی تعداد میں کم ہیں مگر یاسم الشان اجلاس آپ نے بڑے محبتوں اور مشقتوں کے بعد یہ سجایا رچایا، تو اس کا اثر کچھ ہونا چاہیے آپ پر۔ اب میں گزارش کروں گا جتنے لوگ باؤنڈری پار چھکا روکنے کے لیے ہیں، اس موسم میں میں اتنا زیادہ تیز بیٹنگ نہیں کروں گا جتنا مولانا امان اللہ صاحب کر رہے تھے، تو اس لیے گزارش کروں گا کہ کرسی لے دے کے آپ لوگ آگے آ جائیے، اتنی دوری آپ مت رہیں اور قریب آئیں تو بات بنے گی۔ سب سے کہہ رہا ہوں جو لوگ اگر سڑک پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے میرے بھائی اگر مہمانوں کی بات مانتے ہو تو بھی آ کر کے بیٹھ جائیں، اور آپ لوگ تھوڑے سا کھڑا ہو جائیں، آپ لوگ 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں، دیکھیں کہ یہاں بھی جتنے کم لوگ ہیں اتنے ہی لنگڑے بھی کم ہیں، کھڑے ہو جائیے تاکہ اللہ کا کرم ہے صغیر صاحب کہ اپاہج لوگ نہیں ہیں، اب چل کے ایک ایک قدم آگے بڑھ جائیے، ہاں بس ایک دم بارڈر تو بس وہیں بیٹھ جائیے تاکہ میں آپ سے بات کر لے جاؤں، اور انشاءاللہ میں مجمع دیکھ کر میں تقریر نہیں کرتا، میں آپ کے دیوریا کا ایک الگ اپنی پہچان رکھتا ہوں، میں 22,000 کے یزیدیوں کا مجمع نہیں ڈھونڈتا، مجھے 72 حسینی مل جاتے ہیں تو میں تقریر کر جاتا ہوں۔ تو اگر آپ کے دل میں حسینی جذبہ اگر سلامت ہے تو آپ
بیچنے والا ہے، بس کبھی یہ آواز دے رہا ہے، کبھی ختم ہو جا رہا ہے۔ خیر، جیسا دسترخوان ہوگا ویسے ہی انشاءاللہ یہ پیغام دیا جائے گا۔ تو آپ لوگ تقریر سنیں گے نا؟ کافی سمے ہو چکا ہے، اس وقت 11:15 بجنے کو ہے گھڑی میں، اور آپ لوگ بالکل بیدار رہیے، مکمل تیار ہے۔ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ تو ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگ بھر جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ سارے لوگ کھا چکے ہیں، بریانی کا ڈیگ بھی صاف ہی ہو چکا ہوگا غالباً۔ اب بچا ہی کیا ہے کہ آپ رکیں گے، اور نعت تقریر سب آپ نے سماعت کر لی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بس 10 سے 15 منٹ آپ رکیں، اس کے بعد انشاءاللہ مجھے جانا کہاں ہے مجھے معلوم ہے، اور آپ لوگوں کو لے جانا کہاں ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت کلام ابھی آپ نے سماعت کیا مجھ سے پہلے، اور آپ نے محبوب شاعر کو جو آواز دیا تھا، گورکھپور سے چل کے آنے والا دارین گورکھپوری، انہوں نے بھی مدبری آواز میں نعت رسول کا گلدستہ پیش کیا۔ کیونکہ میں ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے لگاتار ملک ہندوستان میں سفر کر رہا ہوں، سونے کا ٹائم میرے پاس بالکل نہیں مل پایا، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا، حاضری ہو گئی، اور انشاءاللہ 13 ستمبر تک ابھی مجھے ایک بعد دیگر ملک ہندوستان کے اکثر صوبوں میں مجھے خطاب کرنی باقی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ پہلی بار آنے کے بعد اس گاؤں میں طبیعت باغ ہوئی، اور لوگوں کے اخلاق اور کردار دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ اچھے لوگ ہیں اور سچے لوگ ہیں، اور اتنے کم آبادی میں اللہ کا گھر بنا لینا اس دور میں سب کے بس کی بات نہیں۔ کچھ لوگ اس مجمع میں جگر والے ہیں جو چاہ لیں گے تو ہر کام آسانی سے ہو جائے گا۔ تو میری تقریر میں آپ لوگ سر مت ہلائیے گا، کبھی کبھی کہیں آپ سبحان اللہ کہہ لیجئے گا، تو 90 نیکیاں آپ کے کھاتے میں ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ بولنے والا یہ سمجھے گا کہ میری بات سنی جا رہی ہے، اور کہنے والا یہ سمجھے گا کہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو بہت اچھے لوگ ہیں، میں مجمع کی شکایت نہیں کرتا، اس لیے کہ آبادی کم ہے تو اتنے ہی لوگ اور لوگ کمانے گئے ہوں گے، کچھ بچے ہوں گے وہ سو گئے ہوں گے، اور کچھ لوگ آ کر کے چلے گئے ہوں گے۔ تو دیکھیے، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں جو جہاں میں جمعہ پڑھانے 22 سال سے جاتا ہوں، صرف جمعہ پڑھانے۔ کتنے سال سے؟ ارے یہ بھی یاد ہو جائے گا نہیں سب، کتنے سال سے؟ 22 سال سے صرف میں 1 گھنٹہ کے لیے ان کے دیار میں جا کے وقت دیتا ہوں، بقیہ میرے پاس ٹائم نہیں رہتا کہ میں بیٹھ کر کے درسگاہ کروں، جلسگاہ سے ہی فرصت نہیں ہے۔ تو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں الحمدللہ، وہ رشتہ داری کرنے نہیں آئے، یہاں سے فون گیا کہ آج ہمارے گاؤں میں کسی کے باپ کا جلسہ نہیں، رسول پاک کا جلسہ ہے، تو آپ آ جائیں۔ تو یہ وہاں سے چل کے آ گئے، اور جو یہیں سے آئے ہیں یقین جانو وہ جانے کی کوشش میں ہیں، لیکن قربان جائیے چچا وہ دکھ نہیں رہے ہیں، چچا وہ نہیں نظر آ رہے ہیں جنہوں نے تھوڑی دیر کہا تھا کہ اب سونے کا وقت ہو گیا، ہم جا رہے ہیں سونے ہیں کہا نہیں وہ نہیں ہے، وہ چلے گئے، ان کو کچھ تکلیف بھی ہے۔ بہرحال چہرہ میں پہچان لیتا ہوں، بڑے اچھے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں۔ تو میں اپنے برادری سے چاہوں گا، نقیب اجلاس اگر سونے کے لیے چلے گئے، کہاں گئے؟ آرام کر رہے ہیں، ہاں، اس لیے کہ سر شام سے لے کر، اور جب میری باری آتی ہے تو شاعر، نقیب اور سب کی ہوا بالکل اپنی جگہ پہ جا کے پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، میں اکیلے سنبھال لیتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے فن کی بلندی سے کام لے لوں گا، مجھے مقام نہ دو خود مقام لے لوں گا، اس لیے آپ صرف اپنے زبان کو حرکت میں کریں، انشاءاللہ برکت ضرور ہوگی۔ تھوڑی دیر آپ اپنے قیمتی سمے کو دیں، اللہ اس کے رسول کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ میری ماں اور بہنیں بھی تشریف لائی ہوئی ہیں، اگر ان پر کوئی پریشانی نازل ہوئی ہو یا پریشان حال وہ دکھ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ آج کے بزم کے صدقے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اگر کوئی خاتون بے اولاد ہو اور آس ٹوٹ رہی ہو تو آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس بزم کا واسطہ کہ راستہ کچھ نکل جائے تاکہ ان کی بھی گود ہری ہو جائے اور ان کا بھی گھر جو سونا ہے وہ سونے کی طرح دکھنے لگے، اور میری مائیں اور بہنیں اور جن بچیوں کا رشتہ کہیں سے ابھی تک منزل پہ جانے کے بعد بھی نہ ہو پا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس رشتے کو مہیا فرما دے کہ ماں باپ کے آرزوؤں کا پیغام اپنی جگہ پہ جا کے سلامت رہے۔ قابل مبارکباد ہیں یہاں کے خواتین جو بڑے ادب کے دائرے میں بیٹھ کر، میں نے الحمدللہ 92 سے تقریر کر رہا ہوں میں، اور کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا 92 سے آج تک چھوٹے سے بڑے مجمع میں میری حاضری ہوئی، لیکن جتنا یہاں سکون مل رہا ہے کسی بھی پروگرام میں سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ ادھر عالم تقریر کرتے ہیں ادھر ان کی تقریر ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے خیر کہ وہ لوگ سلامت ہیں اور جن کو بولنا چاہیے وہ تھوڑا بہت بول رہے ہیں، اور جن کو نہیں بولنا چاہیے تو وہ اپنے مشن پر کامیاب ہیں۔ لیکن آپ لوگ اگر مرد ہیں تو آپ کو ہر حال میں بولنا پڑے گا، ہے نا؟ اگر ہیں تو، نہیں ہے تو خیر کوئی بات نہیں، مجبوری ہے کہ جس طرح وہ بھی ہاتھ میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اس طرح ہم بھی پہن لیں گے تو نہ دین بچے گا، نہ دھرم بچے گا، نہ ایمان بچ پائے گا، نہ ہی قرآن بچ پائے گا، سمجھے آپ؟ تو آپ مسلمان ہیں، آپ کے اندر ایمان ہونا بہت ضروری ہے، بے حد آپ مشتاق ہیں۔ یہ مجمع بہت اچھا ہے، مگر کب اچھا ہوگا جب آپ بالکل سج جائیں گے اور لگے گا کہ میں رام نگر میں نہیں، انشاءاللہ آپ کو طیبہ نگر میں ٹہلا رہا ہوں، تو آپ بالکل بیدار رہیے، اور اگر لب حرکت دے رہے ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں، ذرا محبت سے پورا مجمع بولے یا رسول اللہ۔ خیر جو آئے ہیں جو جا رہے ہیں انہیں جانے دیا جائے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، اور جس کو نیند آ رہی ہو سونے کے لیے گھر جائے۔ میری طرف سے بالکل چھوٹ ہے، میں کسی کو بٹھا کے جبرن تقریر نہیں کرتا، جب آپ سنیں گے تو سناؤں گا، ورنہ جو آپ کے امام نے ٹائم دیا ہے اسی ٹائم پر میری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ نحمد و نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین الی غیر النہایہ۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ، جو درود آپ کو یاد ہو، جتنا یاد ہو اتنے ہی پڑھیں، مگر دل سے پڑھیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھیے کچھ تو آپ کے پاس مجبوری ہے کہ درود آپ کو یاد نہیں ہے، اور کچھ تو یہ مجبوری ہے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہیں تیز آواز سے پڑھ دیں تو آج ہی میری روح نکل نہ جائے، کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ سوچ رہے ہیں کہ بہت کمزور سینہ ہے، کہیں پڑھیں گے درود تو کہیں باہر محبت میں نہ آ جائے، اور آج ہم میلاد میں ہیں کل کہیں اور رہ جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یاد ہو یا نہ ہو تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد ہوگا، تو یہی پڑھا کیجئے، یہ بھی ایک چھوٹی درود میں شامل ہے۔ بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کر لی ہیں، کچھ قیمتی باتیں آپ حضرات سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام کا گلدستہ پیش کر دیا جائے، اور آپ لوگ آگے آ جائیں، تھوڑا سا آواز بنائیے، اس میں بالکل آواز نہیں ہے، جو بھی تھا وہ بھی ختم ہے، اس لیے آپ ایکو کو کم کر کے آواز دیں تاکہ کچھ بات کہی جا سکے اور کچھ بات سنی جا سکے۔
خطبے کے بعد میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا جو ٹکڑا تلاوت کیا، یہیں سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، یہیں سے قرآن کا تیسرا پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل میں نے شروع والی آیت پر نظر ڈالی اور اسی کو آج میں نے اپنا موضوع سخن بنا لیا۔ انشاءاللہ 15 منٹ آپ رک گئے تو 2 بجے تک رکنا کوئی محال نہیں ہوگا۔ دیکھیے ذرا ہاتھ رکھ کر کی دھڑکن کہاں پر پہنچ رہی ہے، تھوڑا دیکھیں کہیں زیادہ بلڈ پریشر ہائی تو نہیں ہے۔ آج کا پیغام انشاءاللہ دل کا پیغام تک محبت کا عنوان ہوگا۔ دیکھیے میرے بھائی چینل لگائے ہوئے، آپ بھی اس میں نظر آئیں گے، سب لوگ دکھیں گے، آپ کی بات تبھی ریکارڈ ہوگی اور پڑھنے والے لوگوں کی باتیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، جو دکھایا جائے گا کہ رام نگر میں کتنے لوگ مردہ دل تھے اور کتنے لوگ زندہ دل تھے، اور کتنے لوگوں کا بازو کٹا ہوا تھا جھگڑا میں، اور کتنے گھولوں کا بازو سلامت تھا مسجد بنانے میں۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو سبحان اللہ۔ اچھا، اور سب کا سلامت ہی تھا، اس کے مطلب اللہ کرے کہ سلامت رہے۔ خطبے کے بعد جو آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے پڑھا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے بعض نبی پر بعض نبی کو فضیلت دی، یعنی ایک نبی پر دوسرے نبی کو فضیلت ہم نے عطا کی، اور سارے نبیوں پر فضیلت ہم نے مصطفیٰ کو عطا کی، جس کے ہم امتی ہیں اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم، اس رسول کی شان یہاں بیان ہو رہی ہے۔ ہم اپنے باپ دادا کا ذکر نہیں کرنے آئے ہیں، ایک ذکر اللہ کا، دوسرا ذکر رسول اللہ، بس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس یوں سمجھئے کہ یہی کلمہ اول کی بات میں کروں گا۔ 2 جز ہے اس میں، ایک جز کا نام لا الہ الا اللہ ہے، دوسرے جز کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ دونوں جز جب ایک جگہ ہوتے ہیں تو ایک کلمہ بنتا ہے۔ کتنا؟ اتنی ہی آواز بچی ہوئی ہے، لے دے کر آواز اگر ہے تو آپ لوگ بولیے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ہاں، یقین جانیے آپ تک یہ پیغام میں پیش کر رہا ہوں، اور جب آپ میرا ذہن بنائیں گے نہیں تو میں تقریر کروں گا نہیں، آپ پر بھاری ہو جائے گی یہ رات، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جتنا خرما ہوگا ہم لوگ لے کے چلے جائیں گے، اگر انتظام ہوگا، جب آپ سنبے نہیں کریں گے تو خرما ہم ہی لوگوں کے حصے میں ہوگا۔ اور یہ مالا جانتے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ 2 ہی جگہوں پہ مالا پہنایا جاتا ہے، یا تو آؤ بھگت کے لیے، یا تو ہاں 2 ہی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، تو مالا کی ضرورت نہ پڑے، آپ اطمینان سے سنیے۔ اور میرے کرم فرما لوگ، ادھر مولانا عارف صاحب، ادھر صغیر صاحب اور مولانا مان اللہ صاحب قبلہ موجود ہیں۔ شعر پڑھتا ہوں، ہندوستان میں سارے لوگ شعر پڑھتے ہیں، مگر میری پہچان خود الگ ہے۔ زیادہ نہیں 10 شعر پڑھوں گا، ایک ہی ردیف اور قافیے کا، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، مگر آواز نکلنی چاہیے سبحان اللہ کی۔ سب لوگ بولیں سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے، اور کس انداز کا پیغام کہ کیا کوئی سمجھے بھلا رتبہ میرے سرکار کا۔ تھوڑا سا اور رنگ پیدا کیجئے تو مصرع ثانی پڑھ دیں۔ مجھ کو اتنا احساس نہ ہو کہ میں بہت بڑا کانفرنس میں نہیں ہوں۔ میں گیا تھا حیدرآباد کرنول میں، تو 40,000 کا مجمع لگا تھا خطاب کرنے کے لیے۔ کربلا کے تعلق سے میری گفتگو ہونی تھی، 4.5 گھنٹہ میں نے خطاب کیا تھا اس میں۔ الحمدللہ وہ منظر میں نے دیکھا ہے، 70,000 کا مائک لگا ہوا تھا، مجمع چھوڑ دیجئے۔ اس لیے مجھے لگے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے اندر دم ہے۔ شعر پڑھتا ہوں کہ کیا بھلا سمجھے کوئی رتبہ میرے، آپ کو کیا بولنا ہے؟ رتبہ میرے سرکار کا۔ کیا کہنا ہے میرے؟ یاد کر لیجئے، 1 گھنٹہ میں یاد ہو جائے گا نا؟ یاد ہو گیا کہ ابھی یاد کرانا باقی ہے؟ ہو گیا؟ ذرا بولیے بس۔ صغیر صاحب، واقعی میں یہ رام نگر ہے، اس کا اثر ہے، نام ایسا ہے، پہلے ہی نام ایسا آ گیا نگر کا، چاہے جو بھی ہو، حافظ نگر رکھے ہوتے، طیبہ نگر نہیں بلکہ کچھ اور نگر رکھے ہوتے تو بات بنتی۔
ہر شہر طیبہ نگر تھوڑی ہو جائے گا. اس لیے میں شعر پڑھتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیے ذرا اس شعر کا استقبال کر لیجئے اور آپ کو بولنا ہے میرے تھوڑا سا اور آواز دیجئے میرے. ہاں اللہ یقین جانو پوری طاقت کا یہ حال ہے. کیا بھلا سمجھے کوئی رتبہ میرے سرکار کا, کیا بھلا سمجھے کوئی رتبہ میرے سرکار کا, ہے کلام پاک میں چرچا میرے سرکار کا. کیا بھلا سمجھے کوئی رتبہ میرے سرکار کا, اور ہے کلام پاک میں چرچا میرے سرکار کا, ہے کلام پاک میں چرچا میرے سرکار کا. اور ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور کلمہ پڑھ لیا. ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور کلمہ پڑھ لیا. دیکھا جب فاروق نے چہرہ میرے سرکار کا, ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور کلمہ پڑھ لیا. دیکھا جب فاروق نے چہرہ میرے, ذرا بیدار ہوئیے, چہرہ میرے سرکار کا, ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور کلمہ پڑھ لیا. دیکھا جب فاروق نے چہرہ میرے سرکار کا, اور آج خیبر فتح ہوگا یہ صحابہ بول اٹھے. آج خیبر فتح ہوگا یہ صحابہ بول اٹھے. کیوں؟ ہے علی کے ہاتھ میں جھنڈا میرے سرکار کا. آج خیبر فتح ہوگا یہ صحابہ بول اٹھے. ہے علی کے ہاتھ میں جھنڈا میرے سرکار کا. اور اپنا سر بچائیں شبر زادوں سے کہو, اپنا سر بچائیں شمر ساتوں سے کہو. آ رہا ہے کربلا بیٹا میرے سرکار کا, آ رہا ہے کربلا بیٹا میرے سرکار کا. اپنا سر بچائیں شمر ساتوں سے کہو. آ رہا ہے کربلا بیٹا میرے سرکار کا. اور بخش دوں گا آپ کی امت کہا اللہ نے, بخش دوں گا آپ کی امت کہا اللہ نے. رب سے نہ دیکھا گیا رونا میرے سرکار کا, رب سے نہ دیکھا گیا رونا میرے سرکار کا. بخش دوں گا آپ کی امت کہا اللہ نے, رب سے نہ دیکھا گیا رونا میرے سرکار کا. اور عظمت شان پیمبر پوچھئے جبریل سے, عظمت شان پیمبر پوچھئے جبریل سے. چومتے ہیں آ کے خود طلبہ میرے سرکار کا. عظمت شان پیمبر پوچھئے جبریل سے, چومتے ہیں آ کے خود طلبہ میرے سرکار کا. اور یہ شعر بھی بڑا قیمتی ہوگا کہ میں اور آپ یقین جانو پیغام سنیں. چومتے ہیں آ کے خود طلبہ میرے سرکار کا, اور میں غلام مصطفیٰ ہوں جاؤں گا جنت ضرور. سب غلام مصطفیٰ ہیں جائیں گے جنت ضرور, کیونکہ جنت پہ بھی ہے قبضہ میرے سرکار کا, کیونکہ جنت پہ بھی ہے قبضہ میرے سرکار کا. میں غلام مصطفیٰ ہوں جاؤں گا جنت ضرور, کیونکہ جنت پہ بھی ہے قبضہ میرے سرکار کا. میں غلام مصطفیٰ ہوں جاؤں گا جنت ضرور, کیونکہ جنت پہ بھی ہے قبضہ میرے سرکار کا. اور یہ بھی شعر سماعت کریں کہ ڈال دی جابر کے کھانے میں, ڈال دی جابر کے کھانے میں میرے آقا نے لعاب. جب ہوا جابر کے گھر جانا میرے سرکار کا, ڈال دی جابر کے کھانے میں میرے آقا نے لعاب. جب ہوا جابر کے گھر جانا میرے سرکار کا. اور یہ بھی شعر بڑا قیمتی ہوگا آپ کے لیے کہ ساری دنیا کا پیغام آپ اپنے نگاہوں میں رکھیے. اور یہ شعر سنیے کہ بھول جاؤ گے زمانے کے سبھی حسن و بہار, بھول جاؤ گے زمانے کے سبھی حسن و بہار.
देख लोगे जिस घड़ी रौसा मेरे सरकार का, देख लोगे जिस घड़ी रौसा मेरे सरकार का, है कलाम पाक में चर्चा मेरे सरकार का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने देख लिया, आपका जज्बा भी देख लिया, आपका प्यार भी देख लिया, और आपकी अकीदत और आपके इश्क का इजहार मैंने सब तौल लिया शेर शायरी के मैदान में। अब मुझे फैसला करना है कि मैं कितना देर तक आपके सामने रुकूंगा और कितना देर तक मैं खिताब करूंगा। इसलिए जो कौम अपना वक्त रसूल को न दे सके, जो कौम अपनी सांसें मुस्तफा के लिए न दे सके, जो कौम अपने पैगाम को मुस्तफा के लिए न दे सके, उस कौम से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। जलसा बड़े अकीदत से आपने सजाया है, आम बात नहीं है। मुअक्कर उलमा की तारीख लेना, या आप समझ रहे होंगे कि ये इलाके के मौलवी होंगे, लेकिन उनसे पूछिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। एक को लाने के लिए बहुत सारी मेहनतें और मुशक्कतें झेलने के बाद तब किसी की तारीख मिलती है। और आप समझते हैं कि आए खाए गए यही मैटर होता है। मेरे भाई, ऐसा सोचना हो तो फिर बाहरी की किसी को दावत देने की जरूरत नहीं है। अगर आप साथ न दे सकें और इस जलसे को कामयाब न कर सकें तो फिर किसी दूसरे शायर की जरूरत नहीं है। आपके गोदों में बहुत सारे शायर पले हुए हैं, आपका इमाम खिताब करने के लिए काफी है, आपके इलाके के शोरा नात ये शायरी पेश करने के लिए काफी है। लेकिन जब आप किसी दूर को बुलाएं तो बहुत वक्त लेकर के वो आता है, बड़ी बातें लेकर के वो आता है, बहू को सीने में समो के लेके आता है, लेकिन अब वो दे न सके आपकी मोहब्बत में। लेकिन वो आया तो जरूर है, आप लेने के लिए हैं तो सुनने का ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ आके फर्श पे बैठ जाए मिलाद का हक अदा हो गया। नहीं लगे कि आप हुसैनी जिल्ला दिल हैं और आपके सीने में आका की मोहब्बत है। पूरी दुनिया में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया और अरब के सरजमीन पर भी जुलूसे मोहम्मदी को निकाला गया है। आज की तारीख में मक्का वाले भी जुलूसे मोहम्मदी को निकाल कर अपने पैगंबर के नाम का माला जप रहे हैं। आज तारीख का वो पन्ना देखिए। मैं आपको बताऊं कि साल में कितनी रातें आती हैं, कितनी बातें होती हैं, मगर इंशाअल्लाह 2 रातों का जिक्र मैं करके बात को आगे बढ़ा दूंगा। आप रमजान से पहले एक महीना देखिए जिस महीने को शाबान कहते हैं, और शाबान के बाद जो महीना आता है उसी महीने को रमजान कहते हैं। पूरा महीना अपनी जगह पर, पूरी रातें अपनी जगह पर, पूरा दिन अपनी जगह पर, मगर शाबान में एक रात है जो 15वीं की रात से मंसूब है। रमजान में एक ऐसी रात है जो 27वीं की रात से मंसूब है। रातें तो बहुत आएंगी और रातें तो बहुत आई और चली गई। आज की भी रात कट रही है, कल की भी रात कट जाएगी, परसों की भी रात कट जाएगी, नरसों की भी रात कट जाएगी। सोने के लिए बहुत सारी रातें बाकी हैं। इसलिए सुन्नियों, रामनगर में बस के मुस्तफा के इश्क का पता दे दो और पूरी दुनिया को ये बताते हुए अपने इश्क का इजहार करो। रोजाना ना सोना अपने नसीब के लिए था, आजकल ना सोना रब के हबीब। पता चले कि कोई खतीब कहीं बाहर से आया हुआ है। रोजाना न सोना अपने नसीब के लिए, आज का न सोना रब के हबीब के लिए। सो लेंगे दिन में, सो लेंगे रात में, सो लेंगे परसों, सो लेंगे नरसों, लेकिन आज की तारीख का मामला मैं रख रहा हूँ। गौर से सुनो तो बात आगे करूँ, मुकम्मल गुफ्तगू करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। अभी आपने बड़ा शानदार खिताब समाप्त किया कि जमीन बनी नबी के सदके, आसमान बना नबी के सदके। उधर मैं जाना नहीं चाहता। मैंने तो कहा कि तिलकर गुस्ल फज़लना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। अल्लाह ने आदम को बनाया, मगर आदम से पहले किसी को नहीं बनाया। अल्लाह ने आदम को आदमियत की शक्ल में उतारा, मगर आदमी की शक्ल में किसी दूसरे को नहीं उतारा। अल्लाह ने आदम को बनाया है तो आदम से पहले कोई चीज बन के तैयार थी। आदम को बनाया तो आदम से पहले कोई चीज बन के तैयार थी। नूह को बनाया तो नूह से पहले कोई चीज बन के तैयार थी, मगर अल्लाह ने कहा हमने एक नबी पर दूसरे नबी को फजीलत अता की और सारे नबियों पर मैंने अपने मुस्तफा को फजीलत बख्शी। इसी मंजर को बरेली का इमाम जब पढ़ने लगा तो नकी अली खान के बेटे ने कलम उठा के कहा सबसे ऊंचा वाला हमारा
तारे खिले छिप गए, पर न डूबा न डूबे हमारा। बड़ा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अर्ज कर रहा हूँ बरेली के इमाम की नजर पड़ी है कि सबसे ऊला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, आदम से आला हमारा नबी, नूह से आला हमारा नबी, शीश से आला हमारा नबी, जकरिया से आला हमारा नबी, यहया से आला हमारा नबी, इलियास से आला हमारा नबी, इदरीस से आला हमारा नबी, कलीमुल्लाह से आला हमारा नबी, खलीलुल्लाह से आला हमारा नबी, मूसा कलीमुल्लाह से आला हमारा नबी, ईसा रूहुल्लाह से आला हमारा नबी, ईसा रूहुल्लाह से हमारा आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। इसलिए सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। उसी नबी की बात करने के लिए मैं हूँ। गौर से सुनिए, माइक चाहे जो भी हो, लेकिन माइक चल नहीं रहा है। यकीन जानिए मैं खिताब कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। शाबान का महीना जिसमें हलवा बनाकर खाते हैं और मगरिब बाद कब्रिस्तान से लौटकर आते हैं, दादा आते हैं घर, नाती पहुंचता है कब्रिस्तान पर। हुक्म है कि कब्रिस्तान रात के तीसरे पहर में जाया जाए, 2 बजे के बाद कब्रिस्तान पे जाया जाए। 2 बजे से पहले मिलाद की महफिल हो, 2 बजे से पहले कुरान की तिलावत हो, 2 बजे से पहले जो है मस्जिद में अल्लाह की इबादत हो, 2 बजे से पहले कुरान की तिलावत हो, 2 बजे से पहले नवाफिल पढ़ी जाए, 2 बजे से पहले बेदारी लाई जाए, 2 बजे से पहले खाना तनाउल कर लिया जाए। लेकिन जब रात का तीसरा हिस्सा लगे तब जाके कब्रिस्तान जाया जाए। वो रात आके चली गई, वो रात आके, खैर बोली, वो रात आके चली गई। और गए हुए कितना जमाना गुजरा उस रात को? शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। कै महीना हुआ? अरे बोलिए कै महीना हुआ? देखिए मैंने कहाँ उंगली रखी है, किस पोड़ पर उंगली है? कितना हुआ? 8 महीना हो गया उस रात को गए हुए। अल्लाह अकबर। और 1500 साल जश्न मना रहे हैं, जिसके हम उम्मती हैं, उस नबी को पैदा हुए। 1500 साल आज जश्न रसूल अरबी मनाया गया। आप गौर करें, शाबान का महीना है, उसमें एक रात अल्लाह ने अता की। 15 शाबान, 15वीं की रात, उसमें पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, चौथी भी है, 5वीं भी है, मगर और रात की अहमियत नहीं है। शाबान में एक ही रात है जिसको 15वीं की शब कहा जाता है। उसकी इतनी फजीलत हदीस में है, इतनी फजीलत उस रात की आई है। मैं बताऊं आपको, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, और इस नबी के 575 साल के बाद मेरे नबी तशरीफ लाए। कितना? ईसा अलैहिस्सलाम जब चले गए दुनिया से तो कोई नबी नहीं आया दुनिया में। 500 बरस और 75 और दुनिया नबी से खाली। अल्लाह ने ईसा रूहुल्लाह के बाद 575 साल के बाद अल्लाह ने अपना प्यारा नबी भेजा। मगर ईसा के जमाने की बात कि ईसा अलैहिस्सलाम के एक बाग से गुजर हो रहा था, एक जंगल और संगलाख एरिया से गुजर फरमा रहे थे। देखा कि एक कीमती पत्थर है, इतना गोला था वो, इतना गोला, जिस तरह दुनिया गोल नहीं, जिस तरह गेंद गोल है वैसे दुनिया भी गोल है। ईसा रूहुल्लाह की नजर उस पत्थर पे पड़ी, देखा कि खूबसूरत बहुत है। उस पत्थर से लाइट निकल रही थी, उस पत्थर से रोशनी निकल रही थी, उस पत्थर से प्रकाश के मानिंद जो है एक चकाचौंध करने वाली रोशनी थी।
ईसा रूहुल्लाह वहीं खड़े हो गए, अल्लाह के नबी हैं, पत्थर के सामने खड़े हो गए और लाइट निकल रही थी उस पत्थर से। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह, इस पत्थर में न सुराख है, इस पत्थर में न रोशनदान है, इस पत्थर में न जंगला है, इस पत्थर में न खिड़की है, इस पत्थर में न दरवाजा है। मौला, इस पत्थर से रोशनी क्यों निकल रही है? आखिर बहुत सारे पत्थर मक्के में पड़े हुए हैं, मगर इस पत्थर से रोशनी क्यों? जवाब आया, ईसा, इस पत्थर के अंदर मेरा बंदा अल्लाह की इबादत कर। अंदाजा करो, अगर आपके कमरे की लाइट चली जाए तो आप तो ऐसे ही घबरा जाएंगे, लेकिन कोई दरवाजा लगा दे, लाइट चली जाए, सुराख ना हो, तो आपकी घबराहट का क्या हाल होगा? 2 घंटा नहीं, आधा घंटे में पसीना छोड़ देंगे आप। मगर उस बंदे को कितना दिल था पत्थर के अंदर। ईसा रूहुल्लाह ने कहा, मौला, इसके अंदर से रोशनी क्यों? जवाब आया कि इसके अंदर रहकर बंदा मेरी इबादत कर रहा है, मेरी बंदगी कर रहा है। जवाब आया, बंदगी कर रहा है। कहा, मौला, मैं उसको देखना चाहता हूं, मैं उस बंदे को देखना चाहता हूं कि वो कैसा बंदा है। अल्लाह का हुक्म हुआ, वो पत्थर 2 हिस्सों में बट गया। कई हिस्सों में बटा? वो याद कीजिए, कितने हिस्सों में बटा? 2 हिस्सों में वो पत्थर फट के अलग हो गया। जैसे ही वो पत्थर फटा, अल्लाह का बंदा अल्लाह को याद करता हुआ बाहर निकला। जब वो निकला तो ईसा रूहुल्लाह ने कहा, मौला, इस पत्थर में रोशनदान नहीं, इस पत्थर में सुराख नहीं, इस पत्थर में जंगला नहीं, मगर ये तेरा बंदा इसमें जीवित क्यों, कैसे है? कहा, मैं खुदा हूं, मैंने रखा है, मैं रब हूं, मैंने इसके अंदर इसकी हिफाजत की है। जिस तरह माँ के पेट में बच्चे की हिफाजत करता हूं, उसी तरह इस पत्थर में अपने बंदे की भी हिफाजत। उस पत्थर से वो निकला तो अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह बोल पड़े, मौला, कितने साल से है ये, कितने दिन से है ये, कितने बरस से है ये? जवाब आया कि उसी से पूछो ये कितने साल से इसमें रह रहा है। ईसा रूहुल्लाह ने जब उस बंदे से पूछा तो उस बंदे ने कहा कि मैं 400 साल से इसमें इबादत कर रहा हूं। कितने साल से? 400 साल से इसमें इबादत कर रहा हूं मैं। इतना सुनना था कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मौला, पूरी दुनिया में कोई इससे ज्यादा इबादत नहीं कर सकता, पूरी दुनिया में कोई इससे ज्यादा इबादत नहीं कर सकता, क्योंकि इतना उम्र कोई पाएगा नहीं तो इतनी इबादत कर पाएगा नहीं। ये मौला, ये बहुत बड़ा आबिद है, बहुत बड़ा मुत्तकी है, बहुत बड़ा परहेजगार है। मौला, इतनी तो कोई इबादत कर ही नहीं पाएगा। इतना सुनना था। अब रब ने देखा कि ईसा तड़प रहे हैं कि इतनी उम्र किसी को मिलेगी नहीं और इतनी इबादत कोई कर पाएगा नहीं, तो अल्लाह ने कहा, ईसा, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम चले जाओगे तो तुम्हारे जाने के बाद 575 साल के बाद मैं अपना प्यारा रसूल भेजूंगा, वह प्यारा नबी भेजूंगा, नाम मोहम्मद रखूंगा, मेरा वो महबूब होगा, मेरा वो हबीब होगा, मेरा वो चाहने वाला होगा। इसलिए ईसा, उसकी उम्मत इतनी लाजवाब अता करूंगा कि नबी भी लाजवाब होगा, उम्मत भी लाजवाब होगी, और जिस महीने में जाएगा वो महीना भी लाजवाब कर देगा। लेकिन उस मोहम्मद को मैं एक रात ऐसी अता करूंगा कि जब उस उम्मत को रात मिल जाएगी तो उसकी उम्मत अगर 2 रेकात नमाज नफल पढ़ेगी तो 400 साल की इबादत का सवाब 2 ही रेकात में अता कर। आप अंदाजा कीजिए, शाबान में जो लोग जगते होंगे हलवा वाले दिन, और वो कितना जगा था? 400 साल। कितना दिन इबादत किया था? 400 साल। और हम कितनी इबादत करते हैं? 70, 75, 80, 90, 100। इसके आगे भी रहे तो रहे, नहीं तो खत्म। लेकिन वो 400 साल से इबादत करने वाला, और हम सरकार के उम्मती 2 रेकात, 2 दिन भी नहीं, 2 घंटा भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा भी नहीं, 10 मिनट भी नहीं, बस 2 रेकात नफिल की नियत बांध के उस रात में अगर कोई भी रामनगर का मोमिन इस मस्जिद में पेशानी झुका देगा तो कुदरत का वादा है, मैं उसे
साल की इबादत का सवाब अता कर दूंगा। 400 साल की इबादत का सवाब 2 ही रकात में अता। अब बताओ उस रात से बेहतर कोई रात है? पूरी साल में उस रात से बेहतर कोई रात है? नहीं। आपने कह दिया बड़े आसानी से नहीं। और आगे से रखिए, उसके जाने के बाद रमजान का महीना आता है। रमजान की हर रात अपनी जगह पर बेमिसाल है, हर सुबह अपनी जगह पर बेमिसाल है, मगर उसी रमजान के महीने में 27वीं रात अल्लाह अता करता है और कहता है इस रात को जग करके इबादत करो। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। इस रात में भी मैंने एक रात उतारी है, वो रात 1000 महीनों पर भारी। क्या समझ में बात आई? रमजान में एक रात अल्लाह ने अता किया, वो 1000 महीनों से अफजल है। शाबान में एक रात दिया, 2 रकात नफल पढ़ने पे 400 साल की इबादत से बेहतर है, और यहाँ 1000 महीनों से बेहतर। अब ये दोनों रातें हमारे सामने से गुजर गई हैं, लेकिन ये बताओ इन दोनों रातों से बेहतर कोई रात आपको मिली? इन दोनों रातों से बेहतर कोई रात आप पाए? इसके अलावा दूसरी रात में आप नहीं जगते। कोई दूसरी रात के लिए जगने का हुक्म नहीं दिया गया। आप जगते नहीं, एक रात शाबान की जग गए और दूसरी जगह तो माह रमजान की 27वीं रात में जग गए। इससे मोतबर कोई रात आपके सामने नहीं। मगर अल्लामा सगीर से पूछें या मौलाना आरिफ से पूछें या मुझसे बेहतर आलिम से पूछें, हजरत ये बताइए शाबान से बेहतर कोई रात है? रमजान से बेहतर कोई रात है? 27वीं से अफजल कोई रात है? शब कदर से बेहतर कोई रात है? शाबान से अफजल कोई रात है? तो अल्लामा कस्तलानी फरमाते हैं मवाहिबुल लदुनिया शरीफ में कि लैलतुल मौलदिही अफजलु मिन लैलतिल क़द्र। शब कद्र से बेहतर कोई रात है तो मुस्तफा के पैदाइश की रात है, नबी की विलादत की रात है, मुस्तफा की यामत। शबे कद्र से बेहतर कोई रात है तो वो कौन सी है? जिस दिन हमारे नबी, अरे बोलिए, जिस दिन हमारे नबी पैदा हुए। वो रात कब आएगी? जिस दिन हमारे नबी पैदा हुए वो रात कब आएगी? अरे हाँ या ना में बोले, कब आएगी? आज नहीं आएगी, कल थी, आके चली गई। शबे नूर की रात कल थी और कल की रात की सुबह में अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए। 12 रबीउल अव्वल, तो 13वीं में हम लोग बैठे हुए हैं। 13वीं लग गई अरबी तारीख, मगरिब बाद तारीख चेंज, दिन 13वीं की, दिन 12वीं की रात 13वीं की लग गई। तो जो रात कल गुजरी है, कितने लोग जगे हैं बताइए? कोई जगह मर्दों में? इतने देर तक कोई जगह? लेकिन जो रात के जगने का मैटर, लैलतुल मौलदिही अफजलु मिन लैलतिल क़द्र, शबे कद्र से बेहतर कोई रात है तो वो रसूल की विलादत की रात है। इसलिए नबी ना आते रमजान ना होता, रसूल ना आते कुरान ना होता, मुस्तफा ना आते जहान ना होता, नबी ना आते चांद सूरज ना होते, मुस्तफा ना आते सितारे ना होते। हद तो ये है अगर मेरा हबीब ना आता तो कुरान के पारे। इसलिए 1,24,000 अंबिया किराम को अल्लाह ने भेजा, लेकिन किसी नबी को कुरान दिया? अरे बोलिए, किसी नबी को कुरान दिया? नहीं, लेकिन दिया तो अपने मुस्तफा को दिया, और वो भी पहले ही दिन नहीं दिया। 40 साल के बाद अल्लाह के नबी को कुरान अल्लाह ने जिब्रील के जरिए अता किया। इकरा की आयत लेके जिब्रील पढ़े 40 साल के बाद, और मेरे सरकार ने 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान भी किया। आपको मैं बताऊं, नबूवत का ऐलान करना और है और नबी होना और है। सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया तो किस चीज से बनाया? मिट्टी से, पानी से, उसमें आग का जिक्र है और साथ ही साथ हवा का जिक्र है। हवा का और आग का जिक्र क्यों?
انسان کو بنانے میں ہوا اور آگ کا ذکر کیوں؟ ہم بناتے ہیں روٹی، عورتیں پکاتی ہیں روٹی کو تو بس پانی اور آٹا، اس میں آگ تھوڑی ڈالتی ہیں، مگر آگ ضرور جلاتی ہیں، آگ ڈالتی نہیں، آگ ضرور جلاتی ہیں۔ صرف روٹی بنانے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، اس کو پکنا بھی چاہیے۔ تو اس طرح اللہ نے آدم کی باڈی کو تیار کیا تو مٹی اور پانی سے تیار کیا، اور پکانے کے لیے آگ کو تیار کیا، اور سوکھنے کے لیے ہوا کو تیار کیا۔ اربع عناصر سے انسان کی باڈی بنے، مگر تشریح میں جا کے دیکھ، اللہ نے 4 چیزوں سے آدم کی تخلیق کی۔ ایک مٹی، دوسرا پانی، یہ تو بن کے تیار، مگر باڈی سے صرف کام نہیں چلے گا، اس میں روح بھی ہونا چاہیے۔ روح نہیں تو انسان مردہ، روح نہیں تو انسان بیکار، روح نہیں تو انسان مردہ۔ لیکن اللہ نے آدم کی شریر کو بنانے کے بعد اس میں روح کو داخل کیا، روح اندر گئی اور گھبرا کے واپس نکل کے آ گئی۔ اللہ نے کہا جب گئی تو واپس کیوں آئی؟ جب گئی تو اندر رہ جانا چاہیے تھا۔ تو روح نے کہا مولا اندر گئی تو اندھیرا تھا، اندر گئی تو تاریکی تھی، اندر گئی تو اجالا نہیں تھا، اے مولا اس میں کچھ روشنی پیدا کر دے تاکہ میں جا کر کے قیام کر سکوں، روشنی پیدا کر دے تاکہ جا کے میں ٹھہر سکوں۔ تو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا، اور قلب آدم میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے نور کو داخل۔ تو اس سے پتا چلا کہ آدم کے بنانے سے پہلے اللہ نے مٹی بنا دیا تھا۔ غور سے سنیے گا، اللہ نے مٹی بنا دیا، پیدا فرمایا۔ آدم کے بنانے سے پہلے مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، روح بھی اور نبی کا نور بھی۔ جب آدم کے سینے میں داخل ہوا، کون تھا وہ؟ نور مصطفیٰ۔ تب جا کے آدم کا سینہ چمکا۔ لیکن جب نبی کو بنایا تو کب بنایا؟ رسول کو بنایا تو کب بنایا؟ محبوب کو بنایا تو کب بنایا؟ اپنے پیارے حبیب کو بنایا تو کب بنایا؟ ایسے وقت میں بنایا کہ نہ انسان تھے، نہ جنات، نہ فرشتے، نہ نباتات، کچھ نہیں تھا۔ زمین نہیں تھی، زماں نہیں تھا، مکی نہیں تھی، مکہ نہیں تھا، چاند و سورج نہ تھے، ستارے نہیں تھے، جنت و دوزخ نہ تھا۔ جب نبی کو بنایا تو کب بھی نہیں تھا، کب بنایا؟ اب نہیں تھا، تب بنایا، تب اللہ نے کب بنایا؟ اے پروردگار عالم، کچھ تھا ہی نہیں تو نے نبی کو کب بنایا؟ تو رب کا جواب آیا، کچھ نہیں تھا، میں تو تھا، میں تو تھا۔ اے اللہ تو بنایا کیسے؟ جواب آیا، کنت کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی آئے دنیا میں، کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، کسی نے خدا کو اور کسی نے رب کو دیکھا نہیں، مگر واحد میرے مصطفیٰ ہیں کہ جن کو اللہ نے بلا کر اپنا جلوہ دکھایا، اور اپنا قریب بلا کر کے مصطفیٰ کو اپنا جلوہ دکھایا۔ میرے نبی رب کو دیکھ کر کے آئے ہیں، اسی لیے میں کہنا چاہوں گا، صرف اور صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا، اے اللہ تو نے مصطفیٰ کو کیسے بنایا؟ تو جواب آیا، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے جانا کہ میں جانا چاہوں، میں نے جانا کہ میں لوگوں کے سامنے پہچانا چاہوں، میں اپنے بندوں کے سامنے پہچانا چاہوں۔ تو فخلقت محمد، تو میں نے اپنے نور سے اپنے محمد کو پیدا کیا۔ فخلقت محمد، اے اللہ اپنے نور سے پیدا کیا، نور مصطفیٰ کو سامنے رکھا، اور اس کا نام اللہ نے محمد۔ تو محبوب کوئی چیز دیتا نہیں ہے، اس سے 1000 روپیہ مانگو وہ دے دے گا، لیکن جو محبوب ہو اور خریدا ہو یا کسی نے تحفے میں دیا ہو، اس سے اگر اس سے مانگا جائے تو کہے گا اس کے بدلے میں 150 کی سامان ہے، 200 لے لو، مگر یہ نہیں دوں گا، یہ میرا محبوب ہے۔
یہ میں اسے محبت کرتا ہوں، یہ کسی نے تحفے میں دیا ہے۔ سب کچھ دیا جا سکتا ہے مگر محبوب نہیں دیا جا سکتا۔ مگر وارے رام نگر والوں، اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے کہ جب مکے کے اندر بیٹیاں دبائی جانے لگی اور بیٹیوں کو زندہ دبایا جانے لگا تو کرا کے بچیوں نے آواز دیا تھا، اے اللہ اسلام کا وہ ریفارمر کب بھیجے گا، اسلام والا وہ نبی کب بھیجے گا، محبت والا رسول کب بھیجے گا، ایسا رسول بھیج دے جو ہمیں بچا لے، ورنہ باپ دبا دبا کے مار رہے ہیں۔ آواز آئی، جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ جس رسول کے لیے یہ جلسہ اور آج جلوس نکلا ہے، قسم خدا کی وہ نبی سب سے اعلیٰ و افضل و بالا ہے۔ خدا کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ اللہ کے محبوب کا مقام، اللہ کے رسول کا مقام ہے۔ آئیے میں آپ کو تاریخ کا ایک آئینہ دکھاتا ہوں اور اس آئینے کی جھلک آپ دیکھیے۔ ایک مجمع لگا ہوا تھا، اللہ کے نبی صحابہ کے انجمن میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ابو جہل آیا۔ ابو جہل پیغمبر کا چچا ہے، غور سے سنیے گا، ابو جہل پیغمبر کا چچا ہے، رسول کا چچا آیا اور نبی اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آ کر کہا کہ محمد جیسا بدصورت چہرہ ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ کہیے، ہر بات پر سبحان اللہ نہیں، معاذ اللہ۔ اس نے کہا محمد جیسا بدصورت چہرہ ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ تو نے سچ کہا ہے۔ اتنے میں یار غار آئے، صدیق اکبر آئے، مصطفیٰ کے ساتھی آئے، مصطفیٰ کے دوست آئے، مصطفیٰ کے ساتھ چلنے والے آئے۔ انہوں نے کہا کہ رسول جیسا خوبصورت چہرہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ نبی نے کہا صدقتا، تو نے بھی سچ کہا۔ سوال الگ الگ، سوال الگ الگ تو جواب بھی الگ الگ ہونا چاہیے نا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سوال الگ الگ، جواب دونوں کا ایک، سوال الگ الگ، جواب دونوں کا ایک۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے صدقتا، تو نے سچ کہا، صدقتا، تو نے سچ کہا۔ ابو بکر بارگاہ رسالت میں کھڑے عرض کرتے یا رسول اللہ، ابو جہل نے آپ کو برا کہا ہے تو آپ نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ میں نے آپ کو بہتر کہا ہے تو بھی آپ نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ بہتر کہ میں بہتر، یہ اچھا کہ میں اچھا، آقا بات کیسے سمجھی جائے؟ دونوں کو آپ نے کئی جواب دیا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، اللہ نے مجھے حق و صداقت کا آئینہ بنا کے بھیجا ہے اور آئینے میں جو جیسا ہوگا ویسے ہی نظر آئے گا۔ ابو جہل نے اپنا چہرہ دیکھا تو بدصورت کہا، تو نے محمد کا چہرہ دیکھا تو خوبصورت۔ اس لیے پڑھنا چاہا جو محمد نے کلام ربی، دیکھتا رہ گیا قرآن نبی، دیکھتا رہ گیا قرآن نبی کا چہرہ، تو ہم اس نبی کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں۔ اچھا ایک بات اور سنیے، جب دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، وہ روتا ہوا ضرور آتا ہے۔ کیا ہوا؟ ارے بولیے، چاہے ہاسپیٹل میں ہو، چاہے بس سے اترتے ہو جائے، اور چاہے مکان میں ہو، چاہے دکان میں ہو، لیکن وہ بچہ ضرور روئے گا۔ روتا ہے کہ نہیں؟ یہ خصلت ہے۔ اگر نہ روئے تو گھر والوں کو رلا دے گا، اگر نہ روئے تو ماں کے آنسو نکل جائیں، اگر بچہ نہ روئے تو باپ کے آنسو نکل جائیں، اگر بچہ نہ روئے تو اگر بہنیں موجود ہیں وہ رو دے۔ کیوں؟
समझ में बात आ गई कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। अगर ये मरा नहीं होता तो यकीन जानो जो जुमला वो कहता है वो जरूर कहा होता, लफ्ज जो दोहराता है वो जरूर दोहराया होता। तो जो बच्चा आता है तो रोता हुआ आता है, मगर हमारे नबी पैदा हुए तो मुस्कुराते हुए पैदा हुए, गुनगुनाते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती की सदा लगाते हुए पैदा हुए और अपने उम्मत को याद करते। अच्छा जनाब, नबी मुस्कुराते हुए क्यों और हमारे और आपके घर के बच्चे पैदा होते तो रोते क्यों? जानते हैं इसमें क्या बात है? बच्चा आखिर रोता क्यों है? अरे कोई किसी को एक तमाचा लगाए, चोट लगेगी तभी ना वो रोएगा, या कहीं ठेकर लगे, ठेस लगे, गिर जाए, आंखों से आंसू निकल जाए, या कोई मुसीबत की शय सामने हो और आंसू निकल जाए। लेकिन वो तो बच्चा अभी दुनिया में आ रहा है, किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी का तमाचा नहीं खाया, किसी की मार नहीं लगी, किसी से वो उलझा नहीं, तो फिर एक ही दिन आने वाला बच्चा रोया क्यों? रोया क्यों? और नबी मुस्कुराते हुए क्यों? भोजपुरी में कहा गया कि दुनिया में जब बच्चा होने रोते पैदा होले हो, लेकिन हमरे नबी के देखा हंसते मुहवा खोले हो, जुगनू बन के चमके आका नूरी बशरी। इसलिए जब नबी पैदा हुए तो मुस्कुराते हुए पैदा हुए और हम लोगों को याद करते हुए, रब्बे हबली उम्मती की सदा लगाते हुए। अल्लाह के हबीब दोनों आलम के तबीब की आंख से आंसू क्यों नहीं निकले? तो हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो शैतान वहां जाता है। कहां जाता है? जहां बच्चा पैदा होता है शैतान वहां जाता है। और बच्चे की विलादत जब हो जाती है तो वो पंजा पर कचोका लगाता है, यानी वो बच्चे पर पंजे का वार करता है। इसीलिए हमारे मुफ्तियाने किराम या अच्छे आलिमों का कहना है कि बच्चे की पैदाइश जब हो तो उसके दाहिने कान में आजान कह दो और बाएं कान में तकबीर। इसलिए आजान कहोगे तो शैतान नहीं आएगा, लेकिन वो आता है कचोका लगाने के लिए। बच्चे पर जब छोटा सा बच्चा हो और शैतान पूरी ताकत से मार देता है तो बच्चे की चीख निकल जाती है। और नबी इसलिए रोए नहीं कि मुस्तफा के पास शैतान गया ही नहीं, रसूल के पास शैतान आया ही नहीं, नबी की शक्ल में शैतान आ नहीं सकता। आमीना के लाल मुस्कुराते हुए पैदा हुए और यकीन जानो दुनिया का इंसान आंसू बहा। मेरे सरकार तशरीफ लाए तो उम्मत को याद करते हुए आए, रोते हुए नहीं हंसते हुए आए। तो अल्लाह से जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, मौला ये निज़ाम कुदरत है कि मक्के में अगर कोई भी खातून अपने बच्चे को जन्म देती है तो दाइयों की जरूरत पड़ती है, देहात में कुछ औरतों की जरूरत पड़ती है दिल बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, तबीयत को रंगीनी माहौल में लाने के लिए। मौत और जिंदगी का वक्त होता है, ऐसे माहौल में उनको समझाने के लिए बहुत तकलीफ का वक्त होता है। उस मौके पर अगर कोई औरत इंतकाल कर गई तो वो शहादत का दर्जा पा लेती है। क्या पा लेती है वो? बहुत सारी शहादत की किस्में हैं। औरत पेट के दर्द में अगर इंतकाल कर जाए तो शहादत की मौत है। दांत के दर्द में अगर कोई इंतकाल कर गया शहादत की मौत है। बैठा हुआ मकान में या बैठी हुई मकान में खातून हो, दीवार अचानक गिर गया और मौत हो गई तो शहादत की मौत है। पानी में गुस्ल करने गया था, अचानक हिचकोले आ गए और वो वहीं इंतकाल कर गया तो वो शहादत की मौत है। मेरे भाई, मगर जानबूझ करके गले में फांसी लगा के मरना ये शहादत की मौत नहीं है। जानबूझ करके गिरती हुई दीवार पे जाकर के टेक लगा लेना ये शहादत की मौत नहीं है। अनजाने में ऐसा मैटर हो गया तो शहादत का दर्जा, शहादत का दर्जा सबसे अव्वल नंबर पर गर्दन कटाना है। गर्दन कटाना है। अगर किसी का नाम इस्लाम पे गर्दन कट गया तो बंदा शहादत का दर्जा पा गया। मैंने पढ़ा है हदीस शरीफ में
کہ چند عورتیں رسول کی بارگاہ میں گئیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو کچھ ان کو دے دوں, کچھ وہ سبق لے لیں. کچھ عورتیں بارگاہ رسول میں گئیں اور کہا اللہ کے رسول, مردوں کا مقام تو بہت ہے مگر عورتوں کا مقام کیوں چھوٹا ہے, عورتوں کا درجہ کیوں کم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کیوں, کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ بانگ اسلام ہیں, آپ اسلام کو لانے والے ہیں. اے اللہ کے حبیب, عورتوں کا مقام بلند و بالا نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا مرد اگر جنگ میں چلا جائے, مرد اگر اسلام کے لیے کٹ جائے, مرد اگر اسلام کے لیے جان دے دے تو وہ شہادت کا درجہ پا لیتا ہے. عورتوں کو مکان میں رکھنے کی تاکید کی گئی, ان کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی. اگر عورتیں بھی لڑتی تو شہادت کا درجہ پا لیتی. اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں, شہادت کا درجہ تم بھی پاتی ہو مگر تلوار اٹھانے سے نہیں. شہادت کا درجہ تمہیں بھی ملتا ہے, تلوار چلانے سے نہیں. ان عورتوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمیں شہادت کا درجہ کیسے ملے گا جب ہم لڑیں گی نہیں, ہم کٹیں گی نہیں, ہمارا خون بہے گا نہیں, ہم تلوار چلائیں گی نہیں, ہم ڈھال بن کے روکیں گے نہیں, ہمارا گردن اڑایا نہ جائے گا تو اللہ کے نبی شہادت کا درجہ کیسے ملے گا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے مکان کے چار دیواری میں رہ کر کے اپنے شوہر کی آبرو بچا لیتی ہے وہ عورت شہادت کا درجہ پا لیتی ہے. کتنا اچھا مقام نبی نے بتایا کہ جو عورت اپنے مکان کے اندر رہ کر اپنے شوہر کی امانت بچا لیتی ہے وہ عورت شہادت کا درجہ, وہ عورت شہادت کا درجہ پا لیتی. امانت سے کیا مراد ہے؟ شوہر نے کما کے سونا چاندی پیسہ روپیہ پیسہ کپڑا زیور سب دیا ہوگا, مکان شوہر کی امانت ہے, دکان شوہر کی امانت ہے, کھیتی باڑی شوہر کی امانت ہے, بدن کے کپڑے دیے ہوئے شوہر کی امانت ہیں, کھانے والی چیزیں شوہر کی امانت ہیں. عورتوں نے کہا یا رسول اللہ کون سی امانت بچا لے عورت اپنے شوہر کے؟ یا رسول اللہ میرا شوہر دیش سے پردیش رہتا ہے, وطن سے بے وطن پہنچا ہے, کئی سالوں کے بعد اس کا سفر ہوگا, کون سی امانت عورت بچا لے تو شہادت کا درجہ پا لیتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے مال کا نام نہیں رکھا, ہیرے کا نام نہیں رکھا, جواہرات کا نام نہیں رکھا,